بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان اتنا عظیم شان مہینہ ہے. اس درس میں ہم ماہ رمضان کی اہمیت کو بیان کریں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے. ہدایت اور اعمال صالح کی توفیق یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے. بس یہی ہے، بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور ہدایت کی، نیکی کرنے کی، اعمال صالح اپنانے کی اللہ سے التجا، درخواست اور دعا کرے. تو ماہ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ ماہ رمضان ایک ایسا عظیم شان مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. قرآن کی عظمت آپ سمجھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے اور نور ہے، ہدایت ہے، شفیع ہے، مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے. قرآن ایک ایسی لارب کتاب ہے جو بندے کو اتنی سربلندی عطا فرماتی ہے کہ بندے کو اپنے رب سے جو ہے ملا دیتا ہے. اللہ کا قرآن، وہ قرآن اسی ماہ رمضان میں اترا. جیسا کہ واضح قرآن کی آیت کریم ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. وہ قرآن کی بدولت یہ مہینہ بھی قدر و منزلت والا بن گیا ہے. مہینے بھی فضیلت والے ہوتے ہیں، دن بھی ہوتے ہیں، گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، جگہیں بھی ہوتی ہیں، اور اسے ان چیزوں کی اہمیت کیوں ملتی ہے؟ بابرکت چیزوں کی وجہ سے. جیسے ماہ رمضان جیسے مہینے میں قرآن اترا تو قرآن جو ہے برکت والا بن گیا. اور اسی ماہ مقدس میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ فرماتے کہ ہم نے اس میں قرآن کو اتارا ہے، لیلۃ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور ایک رات کی اتنی برکات ہیں کہ انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے، اس ایک رات کی فضیلت کو جو ہے نہیں پا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتار گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور فرقان، حق اور باطل فرق کرنے والی چیز کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. اسی طرح سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، یا فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا. اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روزے فرض کیے ہیں اور رات کا جو ہے وہ قیام. اور روزہ بھی گناہوں کے لیے کفارہ، گناہ مٹ جائیں گے، گناہ سب ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح رات کا قیام بھی گناہوں کے لیے کفارہ ہے. یہ اعزاز صرف اس مہینے کو حاصل ہے. دن جو روزہ ہے اس سے بھی گناہ ختم، اور رات کو قیام کریں گے اس سے بھی گناہ مٹ جائیں گے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، جس میں کوئی ریاکاری وغیرہ نہ ہو، روزہ رکھتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ روزے کی فضیلت ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رات کو قیام کرتا ہے، رات کا قیام یہی نماز تراویح ہے، پوری نماز تراویح 20 کی 20 رکعتیں شروع میں امام کے ساتھ شامل ہو کر پورا قرآن جو ہے سننا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ رکعتیں پڑھنے اس کے بعد جو ہے چلے جائیں، ایسے نہیں. جب تراویح کی بات آئے گی تو 20 رکعتیں ہوں. ویسے آپ یتیم دیر عبادت کرنا چاہیں 2 رکعتیں پڑھیں، 4 کریں، آپ کو اضافی عبادت جتنے بھی موقع ملتا ہے. جب تراویح کا ذکر ہوگا تو 20 رکعت امام کے ساتھ پورا قرآن سننا ہے شروع تاخیر تک جو ہے نا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا. بڑی خوشخبری ہے اس میں. اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ہو اور ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ. اسی طرح فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان میں فرمایا جتنی بھی گناہ ہو، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 7 دن جتنے بھی گناہ ہوئے، گناہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح 11 ماہ جو گناہ ہوئے، ماہ رمضان جب آئے گا، ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹیں گے تو اس سے جو ہے گناہ مٹ جائیں گے.
لیکن یہ شرط ہے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بڑی عظیم اس مہینے کی برکات ہیں، صرف برکات بیان کرنا چاہ رہا ہوں گا ورنہ موضوع تو کافی لمبا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں، ممبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر آپ پھر فرماتے ہیں کہ آمین آمین آمین۔ تو صحابہ حیران ہوئے، سامنے کوئی دعا کرنے والا تو نہیں تھا، کیونکہ آمین کے معنی ہے جس شخص نے دعا کی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، آمین و معنی سجب کے، تو کسی نے دعا تو نہیں کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے کہا؟ تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا راغما انف عبد داخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین۔ وہ شخص جو ہے، اس شخص کی ناک جو ہے خاک آلود ہو، یعنی برا آدمی ہے وہ، جس نے ماہ رمضان کو پایا، زندگی کے اللہ نے سانس عطا فرما دی، اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹ نہیں سکا، نیکیاں نہیں کر سکا، ماہ رمضان چلا گیا، اس کے گناہ ختم نہیں ہوئے، تو فرمایا وہ شخص بھی کیا ہے خاک آلود ہو، اس کی ناک۔ جبریل امین دعا کرنے والے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کا پیغام انبیاء تک لے کر آنے والے ہیں، اور دعا کی قبولیت کے الفاظ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء محبوب خدا بعد از خدا بزرگ تو کی سب مختصر۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ماہ رمضان کی کیا برکات ہے۔ وہ شخص جو ہے بد وقت ہے، خسارے نقصان میں ہے، چاہے اس کے بعد دولت ہے، سب کچھ ہے، ماہ رمضان پا کر کے گناہ نہیں بخشا سکا، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے پوچھا، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، پوچھتا ہے آیتا اذا صلیت صلوات المکتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، روزے رکھوں، میں 5 وقت کی فرض نماز پڑھوں، میں رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام جانوں، یعنی حرام سے بچوں، حلال کو اختیار کروں، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی میں نہ کروں، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی صرف ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہے، روزے کیسی عظیم الشان اس کی برکات ہیں کہ روزہ رکھنے والا جو ہے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، وصفدت الشیاطین۔ ماہ رمضان کا یہ اعزاز ہے، اس کی برکات ہیں کہ فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت سے جو ہے رحمت آتی ہے، کہیں ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہیں ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت ہو، آسمان ہو، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے ماہ رمضان کا، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس احساس ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص جو ہے عبادت نہ کرے، ریاضت نہ کرے، روزے نہ رکھے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ تو گویا کیسی بات ثابت ہوتی ہے کہ اب گناہ تو قریب آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ گناہ کا ذریعہ بننے والے شیاطین ہیں، وہ تو قید ہو گئے۔ زیادہ جو ہے وہ شیطانی جو نفس کے خیالات ہیں، امر خیالات، وہ ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اب کچھ نہ کچھ تو کنٹرول کرے، اتنا تو دیکھے نا، شیطان جو بڑا دشمن ہے وہ بھی قید ہو گیا، اب صرف نفس ہمارے کی مخالفت کرے اور روزے سے جڑے، عبادت سے جڑے، اور اس کی برکات کو جو ہے وہ حاصل کرے۔ آگے چل کر کے بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔